پاکستان بار کونسل کی جانب سے پریس ریلیز آئی، ان کے سیکرٹری کے دستخطوں سے لکھا گیا کہ ان کے وائس چیئرمین، ان کے چیئرمین اور ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے پاکستان بار کی، اس کی جانب سے یہ کروشل جو ان کی آبزرویشنز ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں، جہاں انہوں نے نہ صرف چیف الیکشن کمشنر کے کنڈکٹ پر سوال اٹھائے، ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا، بلکہ انہوں نے جہلم کے حلقے اور حافظ آباد کے حلقے کی مثال دی کہ جہلم میں 2 سیٹیں جس کی آبادی 13,82,000 اور حافظ آباد کی آبادی 13,20,000 ہے، وہاں پر ایک نشست رکھی گئی ہے قومی اسمبلی کی، جو کہ غیر منصفانہ سلوک ہے۔ راولپنڈی ڈویژن کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، یعنی حلقہ بندیوں کے اوپر بھی اعتراض کیا۔ جو الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ ہے، لیول پلینگ فیلڈ، فری اینڈ فیئر الیکشن، اس کا مدعا بھی اپنی اس پریس ریلیز میں جاری کیا پاکستان بار نے۔ اس کے فوراً بعد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پریس ریلیز سامنے آ جاتی ہے، جس میں کچھ ایسی ہی مانگ کی گئی اور چیف الیکشن کمشنر سے کہا گیا کہ ہی شوڈ گو ہوم ایز انڈر ہیم فیئر اینڈ امپارشل الیکشنز ود ایکول اپرچونٹی فار آل آر ناٹ پاسبل۔ ان کی قیادت میں جو امپارشل الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ سید علی عمران جی یہ سیکرٹری ہیں، سیکریٹری سپریم نے جاری کورٹ کی ہے، اور شہزاد شوکت جو صاحب صدر ہیں اور جو سیکرٹری ہیں سید عمران علی، اور انہوں نے اور 26ویں جو ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے پوری، انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر فوری طور پر مستعفی ہو جائیں۔ جی ہاں، اور اگلی تازہ سن لیں، یہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پریس ریلیز بھی اسی بابت آ چکی سامنے، جو بیرسٹر محمد سرفراز علی میتلو آنریری سیکرٹری ہیں، ان کی جانب سے جاری کی گئی ہے، وہ بھی کچھ ایسے ہی تحفظات کا اظہار کریں۔ اب یہ میں نے اس لیے تفصیل ان کی بیان کی اپنے ابتدائیے میں کہ اس سب کو لے کر کے قیاس رائی جنم لیتی ہے۔ کیا مقصود کیا ہے مخلقین باڈیز کو، یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں ان کے سوالات اب ہی کیوں اٹھے ہیں؟ ترجمان جو الیکشن کمیشن ان کی پریس ریلیز بھی آ گئی ہے، ان کی پریس ریلیز آئی ہے، بڑی اور خطرناک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل اس کے ذمہ داران یہ بیان جاری کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہوم ٹاؤن ہے چیف الیکشن کمشنر کا، جی ضلع جہلم، جی اب ضلع جہلم ان کا ہوم ٹاؤن نہیں ہے، وہ بھلوال کے رہنے والے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی جو پریس ریلیز ہے اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ یہ الیکشن کمیشن کی 4.5 یا تقریباً 4.25 سطروں پر مشتمل پریس ریلیز ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن میڈیا پر چلنے والی اس خبر کی سختی سے تردید کرتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کے ضلع میں کوئی اضافی نشست پیدا کی گئی ہے۔ ان کا آبائی حلقہ NA82 ضلع سرگودا میں ہے اور اس ضلع میں کوئی اضافی نشست پیدا نہیں کی گئی۔ البتہ کمیشن کسی کی ذاتی خواہش پر کسی بھی مخصوص شخصیت کے لیے اضافی نشست بنانے سے معذوری ظاہر کرتا ہے۔ مزید یہ کہ الیکشن کمیشن کسی کے دباؤ یا بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حلقہ بندیاں ہیں، جب ان کا اعلان ہوتا ہے اس کے بعد لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ ان پر اعتراضات کریں۔ جی بالکل۔ تو یہ جو پاکستان بار کونسل ہے، یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے اس وقت یہ اعتراض کیوں نہیں اٹھایا؟ اور دوسرے وہاں کے جو امیدوار ہیں انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا؟ ویسے کوئی لگ بھگ 100 کے قریب ایسے اعتراضات تھے جو مختلف عدالتوں کے روبرو رہے۔ اب بلوچستان والا معاملہ بھی تھا جہاں پہ سپریم کورٹ میں بات کر دی نا۔ یہ تو ہے جب شیڈول آ جائے، شیڈول آنے سے پہلے یہ موقع دیا جاتا ہے کہ آپ درخواست دیں اور اپنی شکایت جو ہے وہ پیش کر دیں الیکشن کمیشن کے سامنے۔ ٹھیک۔ ایک بات، اب شیڈول کا اعلان ہو گیا، اب سپریم کورٹ نے یہ بات واضح کر دی کہ جب شیڈول کا اعلان ہو جائے اس وقت کسی حلقہ بندی کو چھیڑا نہیں جا سکتا۔ یہ بات انہوں نے واضح کر دی۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں یہ مذاق بن گیا ہے۔ انڈیا میں جب شیڈول کا اعلان ہوتا ہے اس کے بعد عدالتیں کوئی ریٹ جاری نہیں کرتی، الیکشن کمیشن کو کام کرنے دیتی، اس کے بعد چڑی پار نہیں مارتی وہاں پہ۔ اور یہاں اگر آپ حلقہ بندیوں کو پھر لے کے بیٹھ جائیں تو اس کا نتیجہ الیکشن کا التوا ہے، الیکشن سبوتاژ ہو جائے گا۔ تو سپریم کورٹ نے بڑی کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ جناب یہ کام نہیں ہوگا، گویا آپ کسی حلقہ بندی کے معاملے میں کوئی درخواست جو ہے کوئی ہائی کورٹ انٹرٹین نہیں کرے گا، وہ تو انہوں نے طے کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے، ہمارے جو فاضل یہ وکلاء حضرات ہیں جن کا ہم بڑا احترام ہے، جو آئین اور قانون کی دہائی دیتے رہتے ہیں ہر وقت،
ان کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کارروائی اسی طرح ہو سکتی ہے جس طریقے سے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. وہ کارروائی بھی سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے. اور اگر کسی کو کوئی شکایت ہے، یہ بار کونسل ہے، اور انہوں نے تو وہ اپنا ہمارے جو کیا ہے مظہر علی نقوی، مظہر علی اکبر نقوی ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ اگر چیف الیکشن کمشنر سے ان کو شکایت ہے اور ان کے پاس شواہد موجود ہیں تو یہ انہوں نے ریفرنس کیوں نہیں دائر کیا؟ ریفرنس دائر کریں، سپریم جوڈیشل کونسل اس کی سماعت کر لے، اور اگر یہ بات ثابت کر دے. بالکل. میری یہ جو سید علی عمران صاحب ہیں، سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ان سے میں دوپہر 5 بجے سے آن ورڈ کوشش کر رہا ہوں، سوال بھی لکھ کے بھیجے کہ جناب یہ آپ کی اس پریس ریلیز کے تناظر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی تک دستیاب نہیں ہے نا. اب وہ پریس ریلیز لکھی تو جاری کر دی، بات نہیں ابھی تک کر بات انہوں نے نہیں کی. آسن بھون صاحب کو البتہ زحمت دے رہے ہیں ہم، چونکہ وہ بھی کرتا تھا. ان سے بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن وہ تو اصل میں اب سابقین میں ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے، آپ یہ وکلا جو ہیں یہ قانون کے محافظ ہیں، آئین کے محافظ ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے، تو پھر یہ آئین کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال پوچھ لیتے ہیں یہ چیف الیکشن کمشنر سے. اور پھر آپ تو بھائی آپ پارٹی نہیں ہیں الیکشن میں براہ راست، سیاسی جماعتیں ہیں، وہ جو حصہ لینے والے امیدوار ہیں. یہ بات اہم ہے، لیکن سر یہ جس وقت ہو رہی ہے نا یہ سب کچھ وہ اہم ہے، اس لیے میرے کان کھڑے ہو رہے ہیں کہ وقت بڑا اہم ہے. نتیجہ کیا ہے؟ کیا نتیجہ یہ کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے دیں. پھر اب نہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن موجود، نہ لیڈر آف دی ہاؤس موجود. وہ تو آرٹیکل 217 میں لکھا نہیں ہوا. نہیں، اب اگر وہی لیڈر آف دی ہاؤس نہیں، وہ چیف جسٹس جو ہیں وہ کسی سینئر موسٹ کو لگا دیں گے. نہیں، چیف جسٹس لگا دیں گے، یا یہ وہ پھر شہباز شریف صاحب اور راجہ ریاض صاحب مل کے طے کریں گے. کچھ لمحوں کے لیے ریسٹور ہو جائیں گے جیسے اپنے عہدوں پر. جیسے ہاں نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں وہاں خیبر پختونخوا میں جب وہ رخصت ہوئے نگران وزیر اعلیٰ دنیا سے، تو ان کی جگہ وہ دونوں نے مل کے پھر نیا بندہ مقرر کر دیا. تو گزارش یہ ہے کہ وکلا سے یہ توقع رکھی جاتی ہے، اور یہ جو کچھ بھی انہوں نے توقع رکھی جاتی ہے. اور پھر ایک بات ایسی کہی ہے جو خلاف واقعہ ہے. وہ کیا؟ یہی ان کا تعلق ہی نہیں. اچھا وہ پوچھ لیتے ہیں نا. میں نے احسن بھون صاحب کو زحمت یہ دی کہ یہ تو سربراہ رہے، آپ ٹیلی فون لائن پہ. السلام علیکم. میں سر ایک جملہ عرض کرنے دیجیے، وہ یہ کہ سپریم کورٹ بار کی جب پریس ریلیز آئی نا، تو وہ جو ان کے عہدیدار ہیں، جب اکتوبر میں چناؤ ہوا ان کا، تو الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے جن 2 قداور شخصیات وکلا رہنماؤں کے حق میں نعرے لگائے تھے، ان میں ایک اعظم نذیر تارڑ ہے اور دوسرا آسن بھون ہے. تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ سب میں ان کی جو مشاورت یا ان کی جو چھایا چھتر ہے وہ دستیاب رہی ہے. اب ضروری تو نہیں نا کہ ہم نعرے لگاتے قائد اعظم زندہ باد. اب اس کے بعد جو ہمارا کام ہے نہیں سر، یہ تو 2 ڈیفرنٹ پیرلل ہے، کیونکہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں آپ کو پتا ہے نا 2-3 مختلف باڈیز ہوتی ہیں. جس کے آپ نعرے لگاتے ہیں وہ ذمہ دار تو نہیں ہوتا نا.